جی 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 پلیز. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب وہ سمجھتے ہیں ایک ٹون اور ٹینر بہت پولیٹیکل تھا جس کی وجہ سے یہ کہا انہوں نے. بہت شکریہ وسیم بادامی, آپ نے مجھے اپنے شو میں مدعو کیا. آپ کی میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے. آواز دیکھیے جی ذرا دیکھیے گا. جی 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 قیصر صاحب. ایکچولی مجھے کہتے ہیں جی تاثر یہ گیا کہ سندھ گورنمنٹ نے کروائی پریس کانفرنس, یعنی شہباز صاحب کے الفاظ نہیں تھے لیکن جو ناقدین ہوئے. مجھے دیکھیں, یہ جتنے بھی وہاں لوگ بیٹھے تھے ڈاکٹر حضرات, وہ کسی کا بھی کوئی پولیٹیکل کوئی اینگل نہیں تھا, نہ ہی کوئی بات تھی. بحیثیت ڈاکٹر کے صرف یہ پریشانی تھی اور یہ کرنا تھا کہ کوئی ایک ریکویسٹ کی تھی. ہم نے کوئی پالیسی نہیں دی ہے. ہم نے صرف یہ کہا کہ اچھا قیصر صاحب ان کی آواز واپس آ رہی ہے, ذرا دیکھ لیجیے گا. اور عاصم یوسف صاحب آپ کی کیا اوپینین ہے کہ اس وقت یہ کورونا سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کے تناظر میں آپ کی کیا اوپینین ہے عاصم صاحب؟ ڈاکٹر صاحب جو پرابلم ہماری قیصر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف سے دوبارہ آتا ہوں, میں ذرا آپ کی لائن میں ہم ٹھیک کر لیں اور ڈاکٹر عاصم صاحب کا بھی اوپینین لے لوں. جی سر. جی سر, میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن بالکل ٹھیک کیا گیا جب کیا گیا. ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال سے زیادہ تر لاک ڈاؤن بہت افیکٹو تھا. آئیڈیل سرکمسٹانسز میں شاید لاک ڈاؤن ابھی اتنا ریلیکس نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت صرف کووڈ کو نہیں دیکھ رہی بلکہ معاشی حالات کو بھی دیکھ رہی ہے. اینڈ اس صورت میں انڈسٹری اور مختلف اس طرح کی اور چیزیں میرے خیال سے بالکل ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا ریسٹرکشنز. لیکن جہاں میں شہباز گل صاحب کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ obviously گورنمنٹ کا ہی حق ہے, ہمارا ایز ڈاکٹرز حق تو نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ مسجدیں کھلیں یا نہ کھلیں. لیکن اس میں میرے خیال سے کوئی شک نہیں ہے کہ مسجدیں اسینشل انڈسٹریز تو نہیں ہیں یا بزنسز نہیں ہیں, ان کے اوپر لوگوں کا لائیولیہوڈ نہیں ڈیپینڈ کرتا. اور سوشل ڈسٹینسنگ کیونکہ نہیں ہو سکے گی مسجدوں میں جمعے کی نماز میں یا تراویح میں, اس لیے میں بالکل اگری کرتا ہوں جہاں تک کراچی کے ڈاکٹرز نے یہ آج کہا ہے کہ یہ غلط سٹیپ ہے اور اس کے خدا نخواستہ تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں. رائٹ, اوکے. جی ڈاکٹر قیصر سجاد آپ نے اوپینین دے دیجئے. جی دیکھیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہنا کہ یہ سیاست ہو رہی ہے, اس پہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ ہمارے جو حکمران کی سوچ اگر اس طرح سے ہے تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. ہم تو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ریکویسٹ کریں. ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے, پریزیڈنٹ آف پاکستان سے, ہم نے علماء سے ریکویسٹ کی ہے. نہیں کرنا یا نہیں کرنا یہ ان کے ثواب دید کا کام ہے کہ وہ کیسے وہ اس چیز کو کرتے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں, اور کیا ہم ایز اے ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں جو ہماری کیلکولیشن ہے تمام ڈاکٹروں کی جو وہاں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اور دوسرے سینئر ڈاکٹرز وہاں بیٹھے تھے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کیسز میں اتنی زیادہ اضافہ نہیں تھا تو آپ نے بہت اچھا لاک ڈاؤن کیا, سب کچھ کیا, ایون کہ مسجد میں بھی 5 لوگوں کی جماعت کی اجازت دی. اور اب جب کہ کیسز میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. ابھی جو آپ نے انٹرو میں سنایا ظفر مرزا صاحب کے, انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے میں 17 اموات ہوئی ہیں اور 300 سے زیادہ کیسز آ گئے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس وقت تو ہمیں اور کوشش ہونا چاہیے تھا, نہ کہ ہمیں سارا کچھ آپ نے جو لاک ڈاؤن کی جو ایفیکٹیونیس ہے اس کو ختم کر دیا. آپ نے جو میجر اسٹورز ہیں, بڑے بڑے اسٹورز, اس کے اندر رش ہوتا ہے. لوگوں کو جو بینک کے آگے جو پیسے دیے جاتے ہیں وہاں عورتوں کا رش ہوتا ہے, جہاں راشن دیا جاتا ہے وہاں رش ہوتا ہے. اور پھر مسجد کی جب بات آئی تو ہم نے کہا کہ دیکھیں مسجد کے اندر رمضان کے اندر ہر آدمی تھوڑا سا ایک لگاؤ رکھتا ہے, چاہتا ہے کہ ہم رمضان میں مسجد میں جا کے عبادت کریں. تو ہم نے کہا کہ وہاں پر یہ کوئی بھی جو 20 نکاتی آپ نے جو ایس او پیز بنائے ہیں اس پہ کیسے عمل کرائیں گے آپ؟ یہاں تو روڈ کے اوپر جو قانون بنا ہوا ٹریفک کا قانون وہ آپ نہیں اس کو پابند کرا پاتے ہیں, لوگ قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کیسز ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں تو ہمارا ہیلتھ کا نظام بہت ویک ہے. شہباز بھائی ایک آخری, اگر آپ چاہیں تو رسپونڈ کر دیجئے گا. آخری بات شہباز صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے ایک ٹویٹ یہ بھی کیا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سندھ کے کچھ صوبائی وزراء کے نام آ رہے ہیں کہ وہ بند انڈسٹریز کھلوانے کے لیے بھتہ وصول کر رہے ہیں.
تو آئی ایم شور یہ آپ نے اگین صرف سیاسی بیان نہیں ہوگا آپ کا، یہ برائے سیاست، اور آپ فیڈرل گورنمنٹ نے تو آپ کو معلومات تک کی بھی رسائی ہوگی، تو اس منسٹر کا نام بھی سامنے آئے گا اور اس کو آپ نیم اینڈ شیم کریں گے، آئی ایم شور. دیکھیے وسیم صاحب، وہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، جب پروگرام آپ کا ختم ہوگا تو آپ کو بھجوا دوں گا، کل وہ آپ ویڈیوز دکھانا چاہیں جس میں کیا ہے کہ صوبائی وزیر بھتہ میرے پاس لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا اور سندھ سے بھیجی گئی. ان کے نمبرز بھی آپ کو دے دوں گا ان لوگوں کے، اور ویڈیوز اور آڈیوز بھی دے دوں گا. ان سے اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے فلاں وزیر بھتہ مانگ رہے ہیں فیکٹری کھولنے کے لیے. جی 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 بالکل. اور آپ کے خیال میں یہ کافی ثبوت ہے؟ یہ اسی پہ میں نے کیا، میں نے کسی کا نام اسی لیے نہیں لیا کیونکہ الیجڈلی جب چیز جب تک ہوتی ہے تو آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے. جو میرے پاس سندھ سے آیا وہ آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، ان کو آپ مزید تحقیق کر لیجیے گا. اب میں واپس آتا ہوں. پہلے ایک جملہ میں اس میں کہہ دوں شہباز صاحب، اگین دیکھیں یہ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ نارمل سرکمسٹانسز نہیں، آف کورس آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ورنہ تو یہ آپ کے خیال میں اگین یہ صورتحال تقاضا نہیں کرتی کہ ہم تھوڑا سا محتاط رہیں؟ کل کو سندھ سے کوئی اٹھ کے الٹا سیدھا بیان آپ کے حوالے سے داغ دے. آپ کی آواز کٹ رہی. کل کو میں کہہ رہا ہوں کہ نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں، ظاہر ہے آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ذرا محتاط بیان بازی نہیں کرنی چاہیے تاکہ سیاست نہ ہو. اب اگر کل کو کوئی یہاں سے بیان داغ دے فیڈرل گورنمنٹ کی کسی منسٹر کے خلاف اور یہاں سے کوئی صوبائی وزیر پیپلز پارٹی کا اس پہ ٹویٹ کر دے، تو میں تو تنقید کروں گا اس پہ کہ بھائی ثبوت کے ساتھ بات کرو، ورنہ ابھی چھوڑ دو یار اس سب کو. تو آپ کے خیال میں بھی ذرا محتاط رویہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی میں بالکل، میں نے آپ کو اپنا اوپینین دے دیا، یہ آپ اوپینین رکھ سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں اپنا اوپینین رکھنے میں، اپنا تجزیہ کرنے میں بھی آزاد ہیں. جو میرا فرض تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے سندھ سے مجھے یہاں یہ بھی پتا چلا، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے رسپانسبل اور ریلیونٹ منسٹرز ہیں ان کو بھی یہ کمپلینٹ آئی، اور میں نے ان کے منہ سے بھی سنا کہ سندھ میں یہ پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس وجہ سے میں نے ایک یہ انفارمیشن جو ہے وہ میڈیا تک اور لوگوں تک پہنچانا ضروری سمجھی. میرے خیال میں یہ بہت رسپانسبل ہے، آپ کے خیال میں نہیں ہے، لیٹ دا آڈینس جج دیٹ. جی ہاں، میرے خیال سے نہیں ہے، جو کہ میرے خیال میں کل سے سندھ والے بھی شروع کر دیں گے. جی لیکن ٹھیک ہے، آپ کا اپنا اوپینین ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا پھر میں ذرا. جی سر. جی میں ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں جو پہلے بھی کہی گئی یہاں پر. دیکھیے آپ نے ساؤتھ کوریا کی اگزامپل دیتے ہیں کہ بہت اچھا انہوں نے کیا، ایک لاک ڈاؤن نہیں سختی سے وہاں پر کیا گیا، کسی جگہ کے اوپر کسی کو فورس نہیں کیا گیا، کسی دکان کو، کسی چرچ کو، کسی ریلیجیس جگہ کو. نمبر ایک. امریکہ کی اگزامپل لے لیجئے. اب امریکہ میں اس کی بہت تباہی ہو رہی ہے، لیکن امریکہ میں کسی ایک چرچ میں لوگوں کو جانے سے روکا نہیں گیا. دیکھیے آپ ایک بات نہیں سمجھ رہے، آپ ایک چیز کی سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں لے رہے کہ ریلیجن جو ہے، ایک ورشپ کی پلیس پہ جانا، مسجد میں جانا، ایک ریلیجن ہمارا آئین اس کو فنڈامنٹل رائٹ کہتا ہے، بنیادی حق کہتا ہے شہری کا، اور آپ شہری کے بنیادی حق کو نہیں روک سکتے. ریلیجن ایک بہت سینسیٹیو معاملہ ہے پاکستان جیسی سوسائٹی میں، اللہ اور انسان کے درمیان کا معاملہ ہے. آپ لوگوں کو لاٹھیاں مار کر مسجدوں میں جانے سے نہیں روک سکتے، نہ مسجدوں کو تالے لگا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن لوگوں کو یہ بنیادی حق دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادت فریلی کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا اگر حالات بہت بگڑ گئے تو پھر ہمیں ایس او پی میں نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور صدر پاکستان نے کہا کہ پھر ہمیں روکنا پڑے گا لوگوں کو مساجد میں جانے سے اگر حالات زیادہ بگڑ گئے تو. بار بار آپ کو کہا کہ علماء کرام سے مشورہ کر کے ساری قوم ایک پیج پر ہو کے اس کو انفورس کریں گے. اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ مسجدیں بند کرنی چاہیے، آپ مجھے بتا دیجیے، آپ اپنا اوپینین دے دیں، ہم آپ کا اوپینین اگلی میٹنگ ہوگی آپ کا اوپینین ڈسکس کریں گے کہ بدامی صاحب کہتے ہیں تمام مسجدیں بند کر دیں، آپ کا اوپینین دے دیں گے وہاں پر. لیکن ہمارا اوپینین یہ ہے کہ علماء کو ساتھ. آپ دیکھیے میں اس پہ اپنا اوپینین دوں گا تفصیلی نشست میں. جو مفتی منیب ہیں وہ پچھلے 35-40 سال سے جمعہ پڑھا رہے ہیں. اب کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا یہ طے ہو گیا کہ 60 سال سے اوپر کا بندہ جو مسجد میں نہیں آئے گا، تو مفتی منیب صاحب اور جو نعیمی صاحب ہیں انہوں نے مسجد آ کر جمعہ پڑھانا بند کر دیا کیونکہ ان کی اپنی عمر 60 سال سے اوپر ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہ کسٹوڈین بن رہے ہیں اللہ کے گھر کے بھی اور ان ایس او پیز کے بھی جو گورنمنٹ کے ساتھ طے ہوئے، تو میرا خیال ہے اس میں مذائقہ نہیں جب تک کہ ہم احتیاط برتیں. لیکن صرف ریلیجن کو ٹارگٹ کرنا کہ ریلیجیس جگہیں بند ہو جانی چاہیے، باقی سب کچھ بے شک کھلا رہے، یہ مناسب نہیں ہے میرے خیال میں. شہباز صاحب کمپلیٹلی اگرینگ ٹو واٹ یو سیڈ، لیکن میرا خیال ہے اگین اٹ ول بی ویری انفیئر کہ اگر ہمارے پیرنٹ میں سے کسی ڈاکٹر کی یہ رائے ہے تو آپ یہ ان پر الزام لگائیں کہ وہ ریلیجن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا انفیئر سٹیٹمنٹ ہے. نہیں یہ ایسا کسی نے بھی نہیں کہا. کون کر سکتا ہے میرے خیال میں کسی کی رائے بالکل غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ ریلیجن کو ٹارگٹ اتنی لبرٹی دیں اس سوسائٹی میں. پلیز ٹالرنس اور پیشنس کو جگہ دیں. شہباز ریلیجن کو کون بدبخت ٹارگٹ. شہباز صاحب جو ہے وہ باقی سیاسی آدمی ہیں،
اور وہ میرے خیال میں غلط اپنی بات کو بتانے کے لیے شہباز صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بات کو رکھیں. ایسا کسی نے بھی نہیں کہا. اگر کسی کی رائے ہے بھی شہباز صاحب تو اس سے میں اس کی رائے سے ڈس ایگری کروں, لیکن اس میں یہ الزام نہیں لگاؤں گا کہ وہ مذہب کا دشمن ہے. میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ مذہب کو ٹارگٹ کر رہا ہے. مجھے آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, اور میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی مذہب کو ٹارگٹ کر رہا ہے. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ آئین کا نہیں, کوئی بھی نہیں کر رہا ہے ٹارگٹ, کوئی بھی نہیں کر رہا. آپ غلط اپنی ٹھیک ہے, آپ نے نہیں کہا تو پھر یہ اچھی بات. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر. شہباز گل صاحب بہت بہت شکریہ. میں ڈاکٹر قیصر صاحب اور ڈاکٹر آصف ہمارے بریک کے بعد ڈاکٹر رضا سے بات کریں.